اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دیکھیں، حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زیر بنا دی تھی تو پھر اس کے مقابل کھڑی کو کیوں بنایا؟ زیر سے بھی تو وہی کام ہو سکتا تھا نا، ای ہو سکتا تھا نا، لیکن کھڑی کو لانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ کھڑی کا کام ہے، زبر کا کام ہے ای، لیکن جب کھڑی زیر آ گئی تو وہ ہو گیا ای، ٹھیک ہے۔ ای ایک الف کے جتنا کھینچ کے پڑھیں گے اس کو، ای لا، ای لا، یہ ہے زیر۔ اب دیکھیں کھڑی زیر میں اور زیر میں فرق، یہ پڑھیں گے ای، یہ پڑھیں گے فی، ای لا فی، ای لا فی، ٹھیک ہے۔ آپ کو کھڑی زیر اور زیر کا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا آج انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، یہ ہے زیر، تو زیر کے ساتھ یہ ہو گیا بی، اگر ہم اس کو بی ہی پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، اس کو پڑھا جائے گا بی۔ آگے دیکھیں، یہ کھڑی زیر ہے تو یہ ہوگا ہی، بی ہی ہے، یہ لفظ چھوٹا سا، لیکن یہ ہم لوگ اس کو بولتے ہیں بی ہی، ٹھیک ہے۔ عموماً اس کو بی ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے یہ اتنا ہی اچھا ادا ہوگا، بی ہی۔ آگے دیکھیں، اس کے جوڑ میں نے آپ کو سمجھائے تھے لیکن آپ پھر سمجھ لیجئے۔ جیم الف مد زبر، ٹھیک ہے، جیم الف مد زبر جا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھڑی ہے اور یہ جو مد ہے، کھڑی کو ایک الف کے جتنا لمبا کیا جائے گا اور مد کو جا 5 الف کے جتنا لمبا ہوگا، یہ جا، حمزہ زبر آ، جا آ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس کی؟ آپ نے جا آ، اب آپ کو زبر، کھڑی زبر اور مد کا فرق اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے، اب جب میں آپ سے پوچھوں گی مجھے بتائیں کھڑی زیر اگر یہاں پہ آ گئی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیر ہے، یہ زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، یہ بی ہی پڑھی جائے گی، لیکن یہ کس صورت میں لمبی ہوگی؟ زیر کو کھڑی کے مقام پر کب لائیں گے؟ اگر یہ با ہے، با کے آگے یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں زیر ہو، زیر کے آگے یا ساکن ہو تو یہ بمقام آ جائے گی کھڑی زیر کے۔ اب اس کو بھی ہم لمبا پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زیر آ جائے تو اس کو بھی بی ہی پڑھیں گے، بی۔